السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، مجھے سے ناچیز کو آپ کے خدمت میں کچھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس لیے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارا موضوع دو ایسے شخص کے بارے میں ہے جن کی وجہ سے ہمیں ایک پہچان ملی، ہمارا ایک نام ہوا، ہمارا وجود آیا۔ میرے بھائیوں، وہ دو شخص ہمارے ماں باپ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں پیدا نہ کرتا اور اللہ تعالیٰ انہیں نہ لاتا دنیا میں، تو شاید ہمارا بھی وجود نہ ہوتا، ہم بھی شاید اس دنیا میں نہ ہوتے، ہمارے نام، ہماری پہچان نہ ہوتی۔ یہ بڑا احسان و کرم ہے اللہ کا، جو اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اللہ نے ہمیں ماں باپ عطا فرمائے، ایک ایسی دولت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا کہ ہم ان کے ذریعے جنت بنا سکتے ہیں اپنی۔ میرے بھائیوں، ان کے ذریعے ہم جنت بنا سکتے ہیں، جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا تالا ہے، تو ماں جنت کی چابی۔ تو محترم دوستو بزرگوں، ایک شخص تھا جو بہت اللہ والا تھا، وہ مستجاب الدعوات تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک انسان نے سوچا، بھئی اس کے ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ مستجاب الدعوات ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں پتہ لگانا چاہتا ہوں۔ تو ایک دن یوں ہی بہانے بازی کر کے کیا کہ بھئی میں سفر میں ہوں، مجھے رہنے کی جگہ نہیں ہے میرے پاس، میں آپ کے ادھر رہنا چاہتا ہوں 3 دن کے لیے۔ تو اس شخص نے کہا، جو ولی اللہ تھے، جو مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ، رہ لو۔ پھر جب وہ آنے کے بعد ان کے گھر پہ 3 دن رہے۔ 3 دن رہنے کے بعد مسلسل رات ان کے اوپر نگاہیں رکھی۔ سب سے پہلے جب وہ ان کے گھر پہ داخل ہو رہے تھے تو داخل ہوتے میں ہی دیکھا 2 خنزیر بندے ہیں، گندا جانور خنزیر بندہ ہے۔ پھر وہ حیران ہو گئے، حرام ہے، شرعاً حرام ہے انہیں پالنا پوسنا، اور اس کو پال رکھا ہے، مستجاب الدعوات انسان ہے اور خنزیر پال رہا ہے، ایسا کیا معاملہ ہے؟ پھر کچھ نہیں بولا انہوں نے۔ پھر ہی دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا پینے سے پہلے، نہانے سے پہلے، اپنے تمام ضروریات سے پہلے کیا کرتے ہیں، وہ 2 خنزیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان 2 خنزیروں کو نلہاتے ہیں، ان دونوں خنزیروں کو اچھے سے پال پوس کر اس کو بڑی خدمت کے ساتھ ان کے آرام گاہ پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اتنی خدمت کرتے ہیں، اپنے ہر عمل سے پہلے ان کی خدمت کرتے ہیں، ان دونوں خنزیروں کا ہاتھ سے سہلانا، پیار کرنا، اور پھر انہیں چھوڑ جانا ان کے آرام گاہ میں۔ تو وہ انسان حیران رہا۔ پھر تیسرے دن آخر کار اس نے پوچھا کہ حضرت، میں نے عام طور پہ آپ کی عبادتیں دیکھی، عام طور پر آپ کی جو انسان نماز پڑھتے ہیں ویسے عام طور پر عبادتیں دیکھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستجاب الدعوت کیوں بنایا؟ بھلا آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو خنزیر پالتے، شرعاً حرام ہے، ایسا چیز جس پر اللہ کا عذاب اترا ہو۔ تو فرمایا، یہ 2 خنزیر میرے ماں باپ ہیں۔ کیا ہے؟ خنزیر ماں باپ ہیں۔ ان کے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ ان کے گناہ کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر بنا دیا، لیکن میرا ذاتی معاملہ، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، میں ان کی محبت اور ان کی عزت اور ان کی خدمت ہمیشہ کرتا ہوں، اور ان کی خدمت کرنے کے بنا پر ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے مستجاب الدعوات بنایا ہے، چاہے وہ خنزیر ہوں یا کافر ہوں یا فاسق ہوں یا کچھ بھی ہوں، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، انسان کیسا بھی ہو، انسان کسی بھی مزاج کا ہو، اس کے مزاج سے اپنے فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے اپنی مہارت پہ ہوتے ہیں، ہمیں اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، ہمیں کیسے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب کوئی انسان ہے جو ٹیچر ہے، غصیلا ہے، بہت مارتا ہے، لیکن ہمیں اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے وہ ہمیں سوچنا ہے، اس کے غصے کو کیسے شانت رکھنا ہے اور کیسے اس کے قریب جانا ہے، یہ ہماری مہارت ہے کہ ہم اس انسان سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ جیسے بھی ہوں، آج جو ہم نے معاشرہ میں اپنا ماحول بنا رکھا ہے، ماں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ، باپ کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ، ماں کی بات نہ سننا، باپ کی بات نہ سننا، یہ قیامتوں کی نشانی ہے۔ ان وجہ سے ہماری خیر و برکت جا رہی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ آخرات پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو صلہ رحمی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ پہ فرمایا صلہ رحمی ہوتا کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہوتا ہے کہ رحم کرنا، دل پر وہ لانا کہ بھئی مجھے اس سے حسن سلوک کرنا ہے، اس کی تکلیف کو سمجھنا ہے نا، اس پر رحم کرنا، یہ ہوتا ہے صلہ رحمی۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے جو میری حیات پہ اضافہ ہو، میری حیات بڑھا دی جائے یا میرے رزق سے تنگی ہٹا دی جائے، میرے رزق میں اضافہ کروایا جائے، تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ میرے بھائیو، ماں باپ ایسی دولت ہے جس کی ناقدری ہمیں جہنم میں لے جائے، ان کا نا حق کرنا۔ ایک مرتبہ ہم نے ایک کلاس 9 میں اسکول میں ہم نے ایک چیپٹر پڑھا تھا جس کا نام تھا ٹائم، خموئے۔ تو خموئے میں ہمیں ایک سینٹینس ملا تھا، تو اس میں کہا کہ انسان کا وقت کس حساب سے گھومتا ہے، اس میں تھا کہ انسان کا وقت کس حساب سے گھومتا ہے، تو بڑے خوبصورتی سے لکھا تھا ورتاکار سے گھومتا ہے۔ ورتاکار سے گھومتا ہے یعنی کہ سرکل کے حساب سے گھومتا ہے انسان کا وقت۔ جس جگہ پہ آج میں کھڑا ہوں اور جس جگہ پہ میرا باپ کھڑا ہے، اسی جگہ پہ ایک دن میں جاؤں گا، واپس میرے طرف وہی وقت گھوم کے آئے گا کہ ایک دن میں کھڑا ہوں، اگر اللہ حیات دے تو میں وہیں پہ کھڑا ہوں گا، اور جس جگہ پہ میں کھڑا تھا وہاں پہ میری اولاد کھڑی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، اگر آج ہم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی اور ہم نے اپنے ماں باپ سے غلط سلوک رکھا تو کیا ہوگا، ہم یہ سوچ لینا چاہیے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بہت اچھی بات لکھی تھی یہ، جب ہمیں سمجھایا گیا تھا، ہمارے ٹیچر نے تو بڑے خوبصورتی سے سمجھایا تھا کہ آج ہم اپنے ماں باپ کے پیسے چڑاتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے گالی گلوچ کرتے، ہم اپنے ماں باپ کے کہنے کے مطابق گھر پہ وقت پر نہیں آتے، ہم اپنے ماں باپ کے کہنے کے مطابق نہیں چلتے، ایک دن ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے، ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب ان چیزوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کا حق کیسے پورا کریں وہ ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے، ہم نے اتنی ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کری ہے۔ میرے بھائیو، یہ شکل، یہ داڑھی، یہ تمام چیزیں، کان، ناک، منہ، ہر چیز، ہاتھ پاؤں، جتنی طاقت ہے، زور ہے، یہ ماں باپ کے ذریعے آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے دیا۔ اللہ نے بار بار فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو، نرمی والا بیہیو کیا کرو، زیادہ سختی نہ برتاؤ کیا کرو۔ میرے بھائیو، ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے ہم اپنی جنت کو برباد کر دے رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، جو ذریعہ جنت ہے وہ ذریعہ جہنم بن جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی ایک کان کا حساب دے دے، ایک آنکھ کا حساب دے دے، میں نے تجھے آنکھ دی اور تو نے وہ پوری دنیا دیکھی، سمجھا، سب کچھ سمجھا، پھر بھی تو نے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی، تجھے عقل دی ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیو، کہیں پہ بھی کوئی انسان، کوئی دھرم، کوئی شخص یہ نہیں سکھاتا، کوئی ٹیچر یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کے ساتھ غلط بیہیو کریں، اور وہ تو ہمارے ماں باپ ہیں۔ لہٰذا ایک دن ہمیں بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہونا ہے، تو ہمیں اپنی تیاری یہیں سے شروع کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔